سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد یہ تو مستند بات ہے کہ دین میں آنے کے بعد تمام درجات تمام مقامات دنیا و آخرت جتنے بھی معاملات ہیں درجات ہیں مقامات ہیں سب کے سب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے بنتا صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت سے ہے کوئی مقام کوئی درجہ کوئی بھی حالت دین کے اندر بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے دنیا کے اندر آخرت میں خیر پتہ ہی چل جائے گا سب کو کہ بغیر اتباع سنت کے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی خوشحالی نظر آ رہی ہے کوئی بلندی نظر آ رہی ہے یا کوئی مقام نظر آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ استدراج ہے وہ دھوکہ ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی باغ کے اندر پھول ہے جس میں خوشبو ہی نہ ہو بہت جلدی ایسے پھول مرجھا جاتے ہیں بہت درجے ایسے مقامات ایسے درجات ایسی حیثیت انسان کی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے جو کچھ بھی ہے میرے بھائیوں سارا کا سارا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دربار میں اپنے اعمال کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور بضرور سوچ لیں کہ ساری کامیابی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے آپ کی اوصاف آپ کی عادات مبارک قرآن کے اندر بھی ہیں ساری بلکہ قرآن ہے ہی سارا وہ عائشہ صدیقہ نے خود کہا اور احادیث کے اندر جن کی مکمل تشریحات ہیں ایک ایک چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی آپ کے اوصاف صفتیں بیان کی گئی ہیں ایک سے ایک بلند صفت ہے ایک سے ایک بلند نور ہے بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اتباع رسول اتباع سنت کے ساتھ ہو یاد رکھیں ورنہ دھوکہ ہے استدراج ہے یعنی ایک آدمی اگر نبی پاک کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا اور چھوڑتا ہے اور اس کے اندر کیفیت پیدا ہو رہی ہے رونا بہت آ رہا ہے اور خواب بھی اچھے نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے آج ہی ہمیں اس کی زیارت ہوئی ہے اس کا کشف ہوا ہے
آج فلاں بزرگ آ گئے، فلاں یہ فرما رہے ہیں، فلاں یہ فرما رہے ہیں. بہت سے دیکھے میں نے، تو دل میں ہنستا تھا کہ دیکھتے ہیں کتنی دیر اس کے کشف و کرامات قائم رہتے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں ایکسپوز ہو جاتا ہے سارا کچھ، یہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک حد تک انسان شیطان کو کھینچتا ہے، بہت کچھ دکھا دیتا ہے. یہ دلیل نہیں ہے ہماری. کوئی کشف نہ ہو، کوئی کرامات نہیں، کوئی دل کے اندر لذت نہ ہو، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہو، کچھ بھی نہیں آ رہا ہو، لیکن عمل آپ کو اتباع سنت پر ہے، الحمدللہ نور ہی نور ہے اس میں. جاتا ہے نماز ایک شیشی کے اندر وہی نماز ہے جو اتباع رسول سے سن پر ہے. حج وہی حج ہے، عبادت وہی ہے، قرآن وہی ہے، حفظ وہی ہے، علم وہی ہے. وہ ایسا ہے کہ اتباع سنت کو منہ سے نکال لیا جائے تو جیسے بغیر ایک شیشی کے اندر آپ اتر کہیں جی اتر ہے، لیکن کھول کے دیکھیں تو خوشبو ہے ہی نہیں، اس میں پانی پانی نظر آئے گا. آخرت کے اندر سارے اعمال بزرگان دین جی فرماتے ہیں. آپ کے اوصاف ایک سے بلند اوصاف ہیں، لیکن یہ خاص صفت جو ہے بہت نمایاں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک نے بھی قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے. اس سنت کی طرف دھیان کریں، بہت عظیم سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی عظیم سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی پیاری عادت ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حقیقت میں اسلام پھیلا اسی عادت شریفہ سے ہے. اتنی بڑی عادت، اسلام پھیلا اسی سے ہے، اس عادت سے پھیلا ہے. اور قرآن نے یہ تعریف کی ہے. یہ ہم نے رحمت فرمائی، یہ صفت پیدا فرما دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. رحمت ہم پہ فرمائی نا، کہ اگر صفت نہ ہوتی تو فائدہ کچھ نہ ہوتا. اللہ اکبر. تو سرکار نے اس صف سے پورا اسلام پھیلا ہے میرے مولا. اس سنت کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ مجھے بتائیں. اپنی عادت کے اندر سنت کو پیدا کریں. بہت عظیم سنت ہے. اور سنت کیا ہے؟ حدیث میں جو لفظ آتے ہیں آپ سنت کے بارے میں کہ آپ بہت نرم مزاج بھی تھے اور نرم کلام بھی تھے. یہی اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ میری رحمت ہے، میں نے ان کو بہت نرم مزاج نرم کلام بنا کر بھیجا ہے. جبھی تو تم چپٹے رہتے اس کے ساتھ، ورنہ تم کہاں ہوتے. تو یہ ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ سرکار رسول کی صفت ازل سے لے کر اول سے لے کر ازل تک چلتی رہی. اس حالت میں بھی جب آپ پر ایسا زمانہ تھا کہ دشمنان سخت ترین ظلم کرتے تھے، آپ پر مصیبتیں ڈالتے تھے، پریشان کرتے تھے، ظلم کی انتہا تھی. اس ظلم کی انتہا کی وجہ سے تو آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مڑ کے کہا کہ مکہ تو سے ہے محبت مجھے بہت، میں کبھی نہ جاتا اگر میری قوم مجھے نکال دیتی. پیدائش تھی آپ کی وہیں سے تھے. تو بتائیں کتنی اذیتیں دی ہوں گی قوم نے، کتنا تنگ کیا ہوگا آپ کو. لیکن الحمدللہ باقاعدہ وہاں بھی نرمی کی صفت غالب رہی آپ پر مکمل طور. ابو سفیان آگے کی دفعہ مسلمان نہیں تھے، کتنا تنگ کرتے تھے، اس قدر تنگ کہ جس کی انتہا کوئی نہیں تھا. آپ بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، تو اتنا اللہ نے وہاں پہ کام کیا کہ قحط آ گیا. وہ قحط اتنا زبردست قحط تھا کہ انہیں جانور مردار بھی نہیں ملتے تھے کھانے کے لیے. خشک سالی کا یہ حال ہو گیا مکہ مکرمہ میں. ابو سفیان آتا ہے آپ کے پاس، آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ نے ریسیو کیا. وہ اتنے بڑا ظالم تو مسلمان تو نہیں تھے. آپ دیکھیں تو آگے کہنے کا کہ آپ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو تیری قوم کا تو یہ حال ہوا ہے، ان کو تو مردار بھی کھانے کو نہیں ملتا اور تم دیکھ رہے ہو. اپنے اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ بارش برسا دے؟ کہنا تو بہت کچھ تھا. اللہ کے نبی جیسی سنا آپ سنبھلے اور ہاتھ کو اٹھا دیا. اللہ کے فضل ہاتھ اٹھانے دے تو سارا مکہ جل تھل ہو گیا بارش کے ساتھ. قحط ختم ہو گیا، زندگی لوگوں میں آ گئی. تو یہ آپ کا عالم تو اس وقت بھی تھا کہ جس وقت دشمن آپ کو تنگ کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے. ہجرت آپ فرما رہے تھے، ہجرت کا سفر تو بڑا مشہور ہے نا.
کس قدر آپ کی نرمی چاہیے. اسلام پہ سارا اثر ہی آپ کی نرمی کا تھا. الحمدللہ بڑے سے بڑے ایک دم وہیں پسس جاتا تھا. پتھر اس وقت موم ہو جاتا تھا. بڑے سے بڑا کافر جو دشمن ہوتا تھا وہیں ٹھنڈا ہو جاتا دیکھ کر. ہجرت کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں بڑا خوبصورت. سیرت میں آیا نبی پاک کی کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ. جب آپ تشریف لے جانے لگے اپنے یار کے ساتھ جن کو یار غار کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یار غار نہیں تھے، یہ تو سفر کی ابتدا تھی. آپ کی انتہا کہاں ہوئی؟ یار مزار پر ہوئی. سبحان اللہ. جی دوستی شروع ہوئی یار بنے کب سے؟ غار سے. تو ختم کہاں ہوئی؟ ساری زندگی ساتھ رہے اور ختم بھی ہوئی تو کہاں؟ یار مزار بن گئے. اللہ کی یہ ہے نا دوستی. تو قسم خدا کی جان مال بیوی سب قربان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت کا یہ پہلو نہیں چھیڑتا، یہ تو بہت جذباتی پہلو ہے. الحمدللہ عشق اور محبت سے بڑی داستان ہے یہ. تو جب غار سور سے نکلے تو ادھر آپ چلے. اللہ کے حکم سے مدینے کا سفر تھا. ایک غلام ساتھ تھا، ابو صدیق ساتھ تھے، ایک اونٹ تھا. سفر جاری تھا. ادھر جو ابو جہل پارٹی تھی ان کو تو آگ لگی ہوئی تھی. تو ایک جگہ ڈیفیٹ کھا گئے تو پکڑ ہی نہیں سکتے تھے. پکڑتے ہوئے کیسے؟ وہاں سے میں نکلے تو انتہائی نرمی کے ساتھ. مٹی تو پھینکی لیکن ایسی پھینکی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. کافر کو تکلیف نہیں ہوئی اس مٹی سے. ان کو ہوش ٹھکانے اڑ گئے ان کے. لیکن آپ چاہتے تو وہی ہاتھ تھا. ایسا ہوتا کہ آدمی دھرچے نکل جاتے. آپ کی شان تو ایسی تھی. تو ہوش میں آپ بھاگے پیچھے پھر پکڑنے کدھر گئے اور پھر ایک طوفان مچا دیا. پھر انہوں نے ایک کام کیا جو آدمی کی ویک پوائنٹ ہے، کمزوری ہے، دولت مال. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 100 اونٹ دیا جائے گا جو پکڑ کے لائے گا ان کو. کتنے اونٹ؟ جیسے آپ کہتے ہیں 100 جہاز. 747 جو ہے انعام اس کی رقم دی جائے گی 100 کی. آج بھی سودا لگتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. سودا آج بھی لگتا ہے. ایمان تو بک جاتا ہے، پیسے بھی بکتے ہیں. وہ تو تھے ہی کافر، ان کے تو ایمان تھے ہی، انہوں تو ان کی بہت بڑی چیز تھی. تو آج تو مسلمان بھی بک جاتے ہیں، 100 پر پیسوں پہ بک جاتا ہے. دن رات تو بک نہیں رہے ہم. نکلے بڑے سائنس ایمان کو ہم دوا پہ لگا دیتے ہیں، پاؤنڈوں پہ لگا دیتے ہیں، پیسوں پہ لگا دیتے ہیں. جب انسان بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا چیز بک رہی ہوتی ہے؟ ایمان. ڈائریکٹ گناہ کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. جیسے ہی کوئی گناہ کیا وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی عوض کیا ہے؟ ہم نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس نافرمانی کے بدلے ہمیں کچھ چیز مل رہی ہے. نہیں سمجھے بات؟ نافرمانی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پروفٹ ملنا ہوتا ہے تو ہم نافرمانی کرتے ہیں. یا تو نفس کا لذت آ رہی ہوتی ہے، کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے، یا کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے، تبھی تو ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں. یا تو لذت آ رہی ہوتی ہے، اس سے لطف آ رہا ہوتا ہے اس گناہ کے ساتھ. شیطان اور لطف ڈال دیتا ہے، اندر قرار آ رہا ہوتا ہے انسان کو. تو ہم خریدتے ہیں اپنے ایمان کو بک کیا رہے ہیں ہمارا، اس کے بدلے ہم چیز کیا دے رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو دے رہے ہیں. ایمان کا حصہ جا رہا ہے. ڈائریکٹ جب بھی کوئی انسان گناہ کرے گا، دیکھیں گناہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک نقطہ بیچ میں آ گیا. کس قدر ضروری ہے ہمارے لیے کہ کسی گناہ کو چھوٹا آدمی نہ سمجھے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. حرام کرنا، فلاں کرنا، ماری کرنا، جھوٹ بولنا، فلاں، یعنی کچھ بھی گناہ جس انداز سے بھی انسان کر رہا ہے، یا نفس کو لذت آ رہی ہے، جسم کو لذت آ رہی ہے، بہت عجیب عجیب گناہ ہے نا. یا خالص فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، مال کا، اور ہے اللہ کی نافرمانی پر. تو ہم کیا دے رہے ہیں اس کو؟ کون سا مال دے رہے ہیں؟ آخرت کی دولت دے رہے ہیں جو ایمان ہے. کتنا بڑا غلط قسم کا سودا ہو رہا ہے اس وقت. آپ یہ سوچیں ایک گناہ کرتے وقت انسان کے ساتھ. تبھی تو انسان جب جائے گا تو گناہوں کی وجہ سے کوئی ایمان ختم ہو چکا ہوگا، وہ دین نہیں ہوگا اس میں. اس قدر اس نے بیچ دیا ہوگا اپنے ایمان کو. یہ اتنے کا یہ خریدا، اتنے کا یہ خریدا. اللہ حساب لگا دے گا، یہ مکان تیرے اس کے بدلے تھا، یہ گناہ تیرا اس کے بدلے تھا. جب یہ گناہ تو اتنا ایمان دیا، اتنا دیا، یہ سب تیرے گناہ ہے اور تیرا ایمان ہے نہیں. ان گناہوں کے بدلے ڈائریکٹ چلا تو جہنم میں نکل جائے.
ایمان سے فارغ ہے. آج تو ہم ایمان سمجھتے نہیں کچھ کہ بھئی گناہ بھی ہے کہ اس کو گناہ کو نیچے لانے یہ ضروری نہیں ہے جی. یہ تو ایسا تھوڑی ہے یہ ہو جائے, دنیا کا تقاضا ہے. ہم تو ویسے تھے, ہم کو شامل تھوڑی تھے اس میں, ہم نے کوئی جان کی تھوڑی کی ہے. کوئی دستور نہیں ہے. بیچ دیا ہم نے ایمان کو اس وقت. اب زنا کر رہا ہوتا ہے نا آدمی تو حدیث ہے نا ایسی کچھ مفہوم ایسے ہی حدیث کا, ایمان ختم ہوا ہوتا ہے اس کا اس وقت زنا کے وجہ زنا ثانی ہوتا ہے اس. اللہ تو بھائی پکا مضبوطی کریں ہم اس چیز پر, سمجھے نا کہ کسی کا اسکار سے کام نہیں بنے گا, رزلٹ سے کام بنے گا. گناہ نہ کریں. تو وہ جب 100 کا لگایا تھا اور 100 اونٹوں کا, تو اب کھلی مچی کافروں میں جو اس کی پارٹی تھی وہ نکلے. تو ایک تو پہلے نکالا تھا سراقہ جو تھا, وہ تو اس کا قصہ نہیں, دوسرا سنا رہا ہوں آپ کو بڑا خوبصورت. ایک اور وہ تو فیل ہو کے آ گیا, تو اسی میں سے دوسری گئے. بریدہ نام تھا ان کا, بریدہ سلمی, بریدہ یا بریدہ پروننسیشن میں پتہ نہیں صحیح کرا انہیں, بریدہ ہی شاید. انہوں نے اکیلے ہی نہیں کہ وہ تو اکیلا گیا تھا سراغ نے 70 آدمی اور لیے. آدمی کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں نا. آدمی کتنے جا رہے ہیں مارنے کے لیے؟ 70 لیسوں کے سوار سب چیزوں کے ساتھ. سبحان اللہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. اور جب دیکھا مٹی اڑی, یا حضرت ابو صدیق نے دیکھا, آپ نے دیکھا, غلام بھی تھا ساتھ, تو رک گئے. لو جی تو آگے اوپر سے چڑھ گئے لوگ, تو سارے بالکل نزدیک آ گئے. آتے گئے آتے گئے آتے گئے. بڑے مطمئن رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یار کو بھی تسلی دی. آگے اب آمنا سامنا ہو گیا, اب ڈائلاگ چلتے ہیں. صلی اللہ ادھر کائنات کا سب سے بڑا انسان کھڑا ہے, سبحان اللہ. ادھر سب سے بڑا کافر کھڑا ہے دو طرف. اب ڈائلاگ چلتے ہیں. الحمدللہ اللہ سے مدد نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اشارے ہی کرتے تو کچھ معاملہ نہیں تھا. دیکھ چکا تھا جس کا گھوڑے کا حال کیا ہوا تھا, زمین کے اندر 10 کیا تھا, تو یہ بات نہیں تھی کہ بھائی, لیکن چلا ہی معاملہ. نبی پاک میں سارا معاملہ چلا ہے وہ نرمی سے چلا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا وقت ہے اس وقت. آئے کدھر سے ہیں, کیسے مشکل سے کن حالات میں نکلے, اور پھر دشمن سامنے ہے, پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. اللہ کے نبی نے دیکھا, منن تو گفتگو شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بریدہ سلمی سے, منن تھا تو کون ہے؟ اب جواب آتا ہے, انا بریدہ سلمی, میں تو بریدہ سلمی ہوں. اور یہ کیا بریدہ سلمی ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے, بریدہ سلمی. آپ نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر فرمایا, اس کو نہیں دیکھا, اس کی طرف اچھا یہ بریدہ سلمی ہے, تو بھائی معاملہ تو بھی ٹھنڈا بھی ہو گیا اور درست بھی ہو گیا. بریدہ کا ٹھنڈا ہوتا ہے نا. کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں. نام کی تشریح کر دی کہ تو بھائی نام تو تیرا اچھا ہے. یہ تو پھر معاملہ ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے اور درست بھی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو صدیق سے. پھر پوچھا اچھا تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلم. آپ پھر مسکرائے, اور پھر ابو بکر خاطب فرمایا اچھا یہ اسلم ہے, پھر تو ہم سلامت ہے, ہر شرط سے سلامت ہو گئے ہم. تو پھر اس کی تفصیل تو بڑی عجیب آ رہی ہے, کیا مان رہے ہیں ہم تو سلامت ہو گئے. اور سن رہے ہیں سارے 70 اور ایک وہ 71 بندے سارے سن رہے ہیں. یہ کیا ہو رہے ہیں, نہ ڈر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں, نہ تلوار اٹھا رہے ہیں, ہمیں نہ منع کر رہے ہیں, یہ جواب چل کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا تیری شاخ کون سی ہے قبیلے کی؟ بنی سہم. اس نے کہا واہ بھائی تو اس کا تو حصہ آ گیا. سبحان اللہ, تیرا تو حصہ نکلا ہے ہمارے ساتھ اسلام کے اندر. آپ نے فرمایا, ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں, گفتگو یہ ہوئی. تو پھر وہ بولا منن تھا. حالانکہ سب جانتا تھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں, انہیں میں سے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن مدوش ہو گیا نا وہ بیچارہ. اس نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں. دیکھا آپ کیسی نرمی سے کام چلتا ہے. تو ٹھنڈے ہو گئے نا پہلے تھوڑا سا, کہ منن تھا. آپ کون ہیں؟
ارے ہائے کیا جواب آیا، سبحان اللہ، مزہ آ گیا سن کے. ہمیں تو اللہ کے نبی پہ جواب دے رہے ہیں اور پوچھ رہے آپ کون ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کا انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا سین ہوگا جو اللہ کے نبی نے جواب دیا ہوگا. سبحان اللہ، میں تو عبداللہ کا بیٹا ہوں اور رسول اللہ ہوں. محمد بن عبداللہ اور رسول اللہ. سبحان اللہ. اس پہ جواب گیا اس کے پاس، جیسی جواب گیا نا سبحان اللہ تو تھوڑا چھما وہ سوچ کے تو فوراً کہتا ہے کیا فرمایا؟ اللہ انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ. تو اس سے آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تلوار نیچے پھینکی، اس کی تلوار گری تو 70 جو پیچھے کھڑے تھے ادھر نعرہ پڑ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. 70 کے 70 تلواریں نیچے گر چکی تھیں اور سر جھکائے کھڑے تھے. وہی لوگ جو جان لینے آئے تھے 100 اونٹوں کے پیچھے، آج وہ کیا بن گئے؟ اتنے بڑے عاشق بن گئے رسول اللہ کے، جان مال بیوی بچے گھر بار سب کچھ قربان، اور لفظ ایک ہی نکلتا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ. ایک سیکنڈ کے اندر دنیا بدل گئی. کچھ اور کہا نہیں پاک نے، صرف نام پوچھا تھا. اتنی شفقت اور محبت سے، نرم مزاج اور نرم کلام. بولے سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہے آپ کی. یہ لوگ کہتے ہیں تلواروں سے پھیلا، دشمنوں سے پھیلا، فلاں سے پھیلا، لڑائی جنگوں سے پھیلا. ارے بھائی یہ کہاں سے پھیلا؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی بن ہی رہا تھا کچھ سسٹم، اسٹیٹ کی طرف جا ہی رہا تھا تو اس وقت یہ کام ہوا. عشق میں ضم ہو گئے سارے. ان کا عشق دیکھیں آپ. یہاں ایک نقطہ بتاتے چلوں جو صوفیہ حضرات بیان نزدیک ایک نقطہ ہے، آپ حضرات اسی سالک سے تعلق رکھتے ہیں تو جو نقطہ آتا ہے ذہن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ بزرگ صوفیہ بزرگ کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ کہتے ہیں یہ تو چیز ہے اصل میں کہ جیسے ہی نبی پاک نے کلمہ پڑھا نزدیک ہوئے تو سب سے پہلی چیز جو ان میں اتری کیا تھی؟ عشق کا جذبہ، محبت. ڈوب گئے آپ اس کے عشق کے اندر. اعلیٰ درجے کا عشق ادا ہو گیا. کس کا؟ اللہ کے رسول کا. تو فرمایا جس وقت کوئی مرید شیخ کے پاس بیعت ہونے آتا ہے اس کی نیت صحیح ہوتی ہے، جیسے ہی شیخ ہاتھ پکڑتا نہیں اور اس کے اندر وہ مرید اس کے عشق میں ڈوب جاتا ہے. ایک کامل مرید کی نشانی کہ یہ صحیح ہونے آیا ہے. کہ کامل مرید کی نشانی یہ ہوگی کہ جیسے ہی شیخ کا ہاتھ پکڑے گا نہیں، سب سے پہلے جس میں اترے گا نا جذبہ محبت اور عشق اس کے اندر اتر جائے گا. پھر اس کی نظر میں کوئی رہتا نہیں آدمی، کوئی جچتا ہی نہیں اس کو، کوئی جچتا نہیں ہے. سب پتہ ہے سب ہوں گے لیکن مجھے اس سے حسین کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اس سے اچھا آدمی مجھے کوئی نظر نہیں آتا. جتنی اس کی بات مجھے سمجھ آتی اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. جو اس کی صحبت میں مزہ آتا ہے مجھے کسی صحبت میں مزہ نہیں آتا. جو بے قراری اس کو نہ دیکھنے میں ہوتی ہے وہ بے قراری کہیں بھی نہیں آتی. سبحان اللہ. اس کیفیت بدل جاتی ہے. یہ بزرگان دین فرماتے ہیں اس مرید کی، اور ہوتے ہیں ایسے مرید الحمدللہ سب کچھ نشاور اپنے شیخ پہ کر دیتے ہیں اسی ایک لمحے کے اندر. تب ہی تو جا کے انسان اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا مقام پا جاتا ہے. اس شخص شیخ کی زبان سے جب کوئی لفظ سنتا ہے کہ یہ کریں، وہ کہتا کروں گا. چھوڑ دو گناہ، کہتے چھوڑوں گا. یہ صرف اور صرف یاد رکھیں گناہ چھڑانے کے سب سے بڑا واحد ذریعہ جو ہے وہ جو چلا ہے نبی پاک سے، وہ کیا چیز ہے؟ عشق اور محبت ہے. عطا کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی تسلیم. کس کو ہوتا ہے؟ جو صادق انسان جو ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے. آج بھی اور قیامت تک یہ سسٹم چلے گا الحمدللہ. بات سمجھ گیا؟ بننے میں تو لاکھوں عورتیں مرد مرید بنتے رہتے ہیں اور خانقاہیں چلتی رہتی ہیں، آتے جاتے ہیں. نہیں، ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے الحمدللہ صحیح ہونے آتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور جو صحیح ہونے والا ہوگا چاہے کتنا گندے سے لت پتوں میں اپنے حضرت کے قول جا جاتا ہے کہ جس وقت مرید جاتا ہے اپنے شیخ کے پاس تو دونوں کا جو اس کا معاملہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور سمندر اس کو کہہ رہا ہو
کہ آنا میرے اندر، گھس جا، چاہے تو کتنا بھی ناپاک ہے، کتنا بھی گند تیرے میں جمع ہے، میں سمندر ہوں تجھے پاک کر دوں. سبحان اللہ. تو جس وقت مرید شادی کی جاتا ہے، شیخ کے کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے، تو شیخ کی روح اس کو آواز دے رہی ہوتی ہے کہ تو گھبراتا کیوں، کتنے گناہ ہیں تیرے پاس، کس گناہوں کے ساتھ تو ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، آ میں سمندر ہوں، ہاتھ پکڑ میرا، میرے عشق میں ڈوب جاتا ہوں. سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ نہیں، اگر صوفی ہوں تو سمجھ جائیں گے. بھائی لائن بڑی زبردست ہے. سوال ہی پیدا ہو تو شخص شادی کرو کہ اس کو راستہ نہ ملے. بڑے سے بڑی منزلیں جو اسے مشکل ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں دیکھتا میں کس ملک میں ہوں، کس جگہ پہ ہوں، یہاں سنت کرنا مشکل ہے، یہاں لباس پہننا مشکل ہے، یہاں یہ کرنا. تبھی تو لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ یہاں لوگ کیسے پیدا ہو گئے، یار یہ لوگ کیا، یہ کس طرح، یار اتنی نمازی ہیں، صبح دیکھیں لوگ ان کے منہ کھلے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں وجہ کیا ہے کہ یہ شخص بک چکا ہے. اس نے صدق سے آگے ہاتھ پکڑا سلمان فریدہ کی طرح. سبحان اللہ. اب آگے نہیں، اس کا قصہ سنا دوں آپ کو ذرا. آگے پتہ چل گیا نرمی کتنی زبردست چیز ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا اسٹائل. اب وہ کیا کہتے ہیں، کو عاشق بن گئے تھے، مست ہو گئے تھے، عجیب سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سلمی برید آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ گفتگو بدل گئی. وہ صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، مرید کیا ہوا، گفتگو ہی بدل گئی. کہتا ہاں فرمایا. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ کسی شیخ نے سنایا تھا. دوست تھے پکے، بدماشی کرتے تھے، ادھر ادھر پھرتے تھے. اللہ نے ایک کو چن لیا شیخ. وہ کہیں گیا، اللہ نے اس کو مقامات دے دیے کہ اللہ والا ملا، بہت درجے پہ چل گیا. کافی دنوں کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے. کسی شیخ نے سنایا مجھے قصہ. ہمیں بتا رہا ہوں کہ کتنا فرق پڑتا ہے صادق کا. تو جب اس کی شہرت سنی تو دوست ملنے آیا اس سے. اس نے کہا یہ آپ کیا بن گئے حضرت؟ اس نے کہا میں تو یہ بن گیا ہوں. اب وہ چیز دنیا تو ختم ہو گئی میری دوست، میں تو اب یہ ہوں. میرا تیرا تو بڑا مشکل گزارا. جان والے دوست تھے، ایک دوسرے کے جان جگر کہتے ہیں، جان جگر ایسے دوست تھے. تو کہنا پھر مجھے بھی آپ اپنے لائن میں لے آئے. بولے سبحان اللہ. دوست آنا سنگے پھر جو آپ بنے مجھے بھی بنا دیں. اب آپ تو میری طرف نہیں آئیں گے لیکن میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. کہتا ہوں سودا اچھا بنتے ہیں دوست. اب سنیں ذرا مجھے بات میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس دوست نے جو خرافات میں ڈوبا ہوا تھا اور جانتا تھا یہ شخص بھی پہلے میرے ساتھی تھا، اس نے نیت شیخ اور صحیح ہونے کی نیت سے اس پہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ جیسے یہ صحیح ہوا ہے میں بھی صحیح ہو جاؤں گا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑتے ہی کرنٹ عشق کا دوڑ گیا. اب اس کے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہاں معاملہ طے ہو گیا، انہیں سیکنڈ کے اندر وہ بدل گیا شخص. عشق محبت ضم ہو گیا، آنکھیں نیچے ہو گئی، شیخ کے آداب آ گئے، گفتگو تبدیل ہو گئی، یاری دوستی ختم ہو گئی. ایک دم اس میں آداب انگڑ ہے سارے جو شیخ اور مرید کے ہوتے ہیں. آداب ہوتے ہی نہیں ہوتے. وہ آداب اس میں آ گئے. اب جو باہر نکلے، گھر سے باہر جو نکلا تو دیکھا یہ کتا نہیں تھے، کتے وغیرہ، وہ کوئی پخانہ کر گیا تھا کتے کے باہر اس کے شیخ کے آگے. اب وہ دیکھ رہا، اس کا دوست ہی نا گیا. جب اس نے دیکھا نا پخانہ، اس نے دونوں ہاتھوں سے اس پخانے کو اٹھایا. بڑی مثال ہے. دونوں ہاتھ اس کتے کے پخانے کو اٹھایا اور ایک کونے میں رکھ دیا اور ہاتھ میں کھڑا ہو گیا. تو کہنا یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کس طرح؟ کہتے ہیں مجھے گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے گھر کے آگے کسی کتے کا پخانہ پڑا ہو. سبحان اللہ. سیکنڈ میں آدمی عاشق ہو جاتے ہیں. بتا رہا ہوں آپ کو، صدق ہو اس میں. ایسی لائن ہے صحیح ہونے کی، اللہ تک جانے کی. وہ چیز ہے الحمدللہ کہ اس سے جلدی انسان نہیں پہنچ سکتا. ایسے گناہ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ. صدیوں کی پرانی عادتیں، شراب، زنا، چوری، دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو الحمدللہ. جو صادق آتے ہیں کہتے ہیں آپ یہ ہمارے میں عیب ہے. یاد ایک ہے، میں تو بالکل بیکار آدمی بس بات کر رہا ہوں. ایک شخص ہے، نو مسلم تھا، اسکاٹش تھا، آئرش تھا، بہت پرانی بات ہے. مسلمان ہوا تو میں نے کہا بھائی شرط یہ ہے، اب تو آئے گا میرے پاس تو بھی کرے گا، مسلمان ہوگا. پکڑتے اس میں نشے چڑھ گیا عشق کا. میں بتاؤں تو کرنٹ تو پہنچتا ہے نا. اب میں نے اس سے سوال کیا میں تیرے ایپ کیا ہے؟ کہتے اس نے نام بتایا شراب کو. مجھے تو پتہ نہیں کیا نام تھا. کہتے یہ شراب مجھے بڑے عزیز ہے. شیخ ایک کام کریں، میں میوزک چھوڑ دوں گا، یہ شراب بڑا مجھے اس کی ہمیں اجازت دے دیں آپ. مجھے کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے. میں کہا تم اس کے لیے نا تم کل پھر آنا میرے پاس، باقی سب چیز چھوڑ دیں. کہتا اسی وقت چھوڑ دیں. بڑی بات ہے بتا رہا ہوں آپ کو، گناہ چھوڑنا. دوسرے دن آیا وہ شخص، کہتا شیخ کیا ہوا تم؟ میں ہاتھ بڑھاتا تو میرا ہاتھ ہی نہیں جاتا ہے اس میں. تو مجھے سخت بو آ رہی ہے اس چیز میں سے.
میں نے اٹھا کے پھینک دی بوتل، زندگی میں کبھی نہیں پیوں گا میں. صدق ہو کسی جگہ بھی آدمی ہو، کیسا بھی ہو، الحمدللہ میں نے دیکھا اللہ کے راستے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے تقویٰ آ جائے گا، پرہیزگاری آئے گی تمہیں. جو ایمان کا جز ہے جس پہ ہم بخشے جائیں گے وہ آ جائے. تقویٰ کیا ہے کہ ہر گناہ نظر آئے گا، ہر خرافات نظر آئے گی، جسم کانپ جائے گا انسان کا گناہ کرتے ہوئے. کیوں؟ اللہ واقعی عشق ڈوب گیا اس کے اندر، باتیں ماننا شروع کر دیتا. تو بریدہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. یہ نقطے آتے جاتے ہیں، میں ایکسپلین کرتے رہتا ہوں کہ بھائی صوفیوں کی مجلس سے اپنی اصلاح ہوتی رہتی ہے میرے الحمدللہ. تو وہ عجیب سوال کیا اس نے، تو صحابی بن گئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بریدہ کہنا فرمایا، اللہ نے فرمایا، کہتا جی میں چاہتا ہوں کہ اب ہم جا رہے ہیں مدینہ، ہم پارٹی بن گئی نا، تو میں ایسے جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہم ایسے جائیں. تو کیسے جانا چاہتا ہوں؟ تو میں چاہتا ہوں جھنڈا ہو آپ کا کوئی میرے ہاتھ میں، اس جھنڈے کو لے کے میں آگے لیڈ کرتا چلا جاؤں اور پیچھے سے نعرے پڑتے چلے جائیں اللہ اکبر کے، اور ہم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. نہیں مزہ نہیں ہے. سبحان اللہ بولوں گا چاہتا سبحان اللہ. اتنے پیارے قصے ہو رہے ہیں، اللہ کی تعریف ہی نہیں کرتے یار. اللہ کے نبی نے کیا کیا اس وقت، یہ سوچنے والی بات ہے. سوچنا ہے کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. کیا کیا جب اس نے جھنڈے کا نام لیا، ابو بکر نے اپنی قمیض اتاری، کیا اس غلام نے کچھ دیا یا آپ نے کچھ اتارا؟ کچھ نہیں، فوراً آپ نے امامہ شریف اتارا. اس کو آپ امامہ پہنتے تھے شاید امامہ پہنتے تھے. امامہ شریف اتارا، نیزہ لیا، اس کو امام شریف کو سبحان قربان جائیں امام کے اس نیزے پہ، اس پر باندھا نیزے پہ، اور فرمایا پکڑ یہ تیرا جھنڈا اسلام کا ہے، مارنا تو اپنے نبی کا. کیا بات ہے، مارنا اپنے نبی کا. اب وہ جماعت جاتی ہے الحمدللہ مدینے اس طریقے سے. بڑی آگے ہیں. جھنڈا کیا ہے؟ امام شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے. اچھا یہاں ابتدا ہو رہی، انتہا نہیں ہے ابھی. اب میں آگے کوئی بات کر دوں آپ سے، میرا نقطہ چل رہا ہے، ذرا ہاتھ باندھ کر کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا اس کو. یہ میرا ذوق ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی کو دلیل نہیں دے رہا آپ کو کسی قسم کی. میرا ذوق اور شوق کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیں. میرا ذوق یہی کہتا ہے، علماء کرام موجود ہے. جھنڈا تو بن گیا اسلام کا، تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ جس پہ حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پر نور سرور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پہ امامہ مبارک ہو لگا ہوا، تو وہ کیا چند لمحوں کے لیے تھا؟ آئے میں آپ کو ایک جگہ اور لے چلتا ہوں. آئیں یبسو کا مقام محمود، ربو کا مقام محمود. تمہارا رب اے میرے محبوب تمہیں مقام محمود پر پہنچائیں گے. وہ کیا منظر ہے؟ میں سوچتا ہوں مقام محمود کیا مقام ہے؟ عرش ہوگا، یہ حدیث میں آتا ہے، عرش ہوگا، عرش کے دانی سائڈ پر، سبحان اللہ مستناؤ ذرا تعریف بھی کرتے ہیں. عرش ہوگا، کیوں تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ شکر ہے، ہزار برائیوں سے بچا کے کیسی باتیں سننے کا اور کہنے کا موقع دے رہے ہیں. کیا اس کے مقابلے میں گانا بجانا کی قیمت رکھتا ہے؟ کوئی لذتیں قیمت رکھتے ہیں دوستو؟ کوئی مجلسیں قیمت رکھتی ہیں؟ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، سنی ہزاروں دفعہ ہیں، لیکن دل کرتا ہے سنتے جائے آدمی. الحمدللہ اس سے بڑی اور کیا داستان ہوگی. تو کیا ہوگا؟ عرش ہوگا، عرش کے دانے سائڈ، دانا سائڈ ہمیشہ افضل ہوتا ہے، یاد رکھیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو دائیں سائڈ جو امام صاحب کو ہوتا ہے افضل ہوتا ہے. دائیں سائڈ ہوگا عرش کے. میں آگے اونچا نہیں جاؤں گا زیادہ، بہت سطحی بات کروں گا تاکہ میں ڈرتا ہی ہوں نا. تو کیا ہوگا؟ عرش ہوگا، عرش کے دانی سائڈ پہ کیا ہوگا؟ کرسی مبارک رکھی جائے گی. اس کرسی کی تفسیر ہم نہیں کر سکتے. وہ کیا کرسی ہوگی جو رکھی جائے گی دانی سائڈ پہ؟ اس کرسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے. بندہ سے لگا رہے، اس کرسی پہ آپ تشریف رکھیں گے، اور آپ کو ایک خاص لباس جو اس موقع کا ہوگا، لباس تو آپ کا سارے ہی اونچا ہے الحمدللہ، اس موقع کا خاص لباس سبز رنگ کا آپ کو پہنایا جائے گا. پوری کائنات کے دلہا بنے بیٹھے ہوں گے. اللہ مست ہوگی ساری کائنات، جھوم رہی ہوگی کہ آج نظر آیا ہے بھائی ہمیں تو محمد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو بس یہی سمجھتے تھے نا، تو ویسے عاشق تھے نا، آج پتہ چلا کہ یار اس کا عشق کیا چیز ہے. سبحان اللہ. دیکھیں گے کون ان کو؟ وہی دیکھیں گے جو آج
تقویٰ اختیار کریں گے، وہی آنکھیں دیکھیں گی. بکینا ایمان کو بیچنا تھوڑی چیزوں پہ وعدہ کر لیں قربانی کا، کیا جو ایسا بھی وقت گزر جائے گناہ نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے، ورنہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم. کیا سین ہوگی جو لوگ دیکھیں گے نظارے کے اس وقت، الحمدللہ آپ بیٹھیں گے سجے ہوں گے اس وقت، کیا رونق ہوگی، حقیقت محمدی نظر آ رہی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل روپ نظر آ ہوگا آپ کو، کیسا چہرہ تمتمارا ہوگا، کیا حسن جمال ہوگا، اللہ نے اپنے نبی کو سجا کے بنا کے بٹھایا ہوگا. اور پھر اس وقت ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی، اولین و آخرین، حدیث کا لفظ ہے اولین و آخرین رشک میں ڈوبے ہوں گے، رشک کے اندر، سبحان اللہ، جلوے دیکھ کے مست ہوں گے. تو اس وقت کیا ہوگا، ایک تحفہ آپ کو پہلے دیا جائے گا، کیا ہوگا، لوائے حمد کا تحفہ ہوگا. لوا کسی کو کہتے ہیں، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھما جائے گا. میں عرض کر دوں یہاں لوائے حمد ہوگا کیا، میرا ذوق یہ کہتا ہے وہ جس نیزے پہ نبی بن کے امامہ شریف تھا، آج وہی امامہ شریف جھنڈا بن کے اٹھ رہا ہوگا. پھر بولے سبحان اللہ. ایسی معمولی تھا جس پہ امامہ لگا دیا جائے، بس فریضہ لے کے چلے، اس کو وہاں ختم ہو گیا. نہیں نہیں، وہ تو ابتدا تھی، اور اس کی انتہا یہ تھی کہ آج جس وقت کائنات ختم ہو چکی ہوگی، یہ پیغام دیا جائے گا کہ ابتدا بھی کائنات کی میرے حبیب سے تھی، انتہا بھی اس کائنات کے میرے حبیب سے ہے. وہاں بھی اور اس کی پھیلاؤ ہم ان کا بلند تھا، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، بازد خدا بزرگ تو ہی مخلوق. اور جہاں بھی آج پوری کائنات میں سب کھڑے ہیں، اس وقت بھی کائنات میں کوئی نہیں بڑا، بازد خدا بزرگ. یہ کس سمجھ سے یہ جھنڈا بتا رہا ہوگا کہ یہ امام کا جھنڈا ہے. میرے بھائی یہ بڑی سنت، اس کو ضائع مت کرو، مت شرماؤ، بچوں کو پہناؤ، خود بھی پہنو اور اس کی پھیلاؤ. غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو میرے دوستو، عزیزو، بات چلی تھی سرکار دوستوں کی صفت کی، اوصاف کی، سنت کی. تو یہ جو آپ کی صفت تھی، جو میں نے قصہ آپ کو سنایا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ کس صفت پر پہنچا؟ نرمی اختیار کی تھی آپ. آپ تو سختی پہ آتے، ایک مٹھی بھر کے جہاں پیچھے مار گئے تو یہاں بھی مار دیتے، حکم دیتے زمین کو، وہ پہلے ہو ہی چکا تھا. لیکن آپ نے کہا، ان سے کام لیا، تو میں آج میں نرمی اختیار کروں گا. تو اس کے ہاتھ میں جو جھنڈا دے دیا، تو جھنڈا آخر میں بھی اٹھے گا. الحمدللہ سے جھنڈا دیا. تو ہم کیوں سختی اختیار کرتے ہیں؟ گھر میں فساد کیوں ہوتے ہیں ہمارے؟ سارے فسادات، تنازعات، لڑائیں، جھگڑے، عدالتیں، قتل، طلاقیں، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ دشمنی کرتے ہیں، مارتے ہیں، اولادوں کے ساتھ لڑائیں، گھروں میں لڑائیں، اس کے ساتھ لڑائی. کیا ہے آخر پیچھے؟ مزاج گرم. حتیٰ کہ دین کو باتیں بھی ہم کہتے ہیں، دین کو پھیلانے بڑے فخر کرتے ہیں. تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ٹھک ڈنڈا. تو یہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کو مار، اس کو دے. گھروں کے اندر اصلاح ہو رہی ہے تو سختی کے ساتھ ہو رہی، گھروں سے نکالنے بعد. میرے بھائی، نبی بھنگی سنت کو چھوڑ دیا ہم نے تو پورا معاشرہ ہمارا برباد ہو گیا اسلام کا. مجھے بتائیں، ہر جگہ پہ فساد ہو رہا ہوا، کسی دکان میں تکرار ہو رہی ہے، اس جگہ ادھر تکرار ہو رہی ہے، دو آدمی بزنس کر رہے ہیں، وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، کسی کا بھائی بندی ادھر جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی اس سے جھگڑا ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، بہت سخت جھگڑا میاں کے رہتا تھا، میاں بیوی کا. کیسے ہم تو تنگ آ گئے ہیں، طلاق لیتے ہیں. میں نے کہا میری ایک بات مان لیں آپ، اس کے بعد آپ بے شک طلاق دے دینا. یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے کہ جی بہت مانے دیکھیں، بڑے ہمیں تعویذ دیں گے. اب میں تعویذ نہیں دیتا ہوں، میرے پاس کچھ تعویذ نہیں ہوتا ہے. میں تو آپ ایک بات سمجھاؤں گا، اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں. آپ 2 ہفتے کے بعد میرے پاس آ جائیں، آپ طلاق دینی تو دے دیں. کیسے چلیں، آپ کو بھی سنبھال لیتے ہیں. آپ بتائیں، ہم تو بڑی امیدیں لے کے آئے تھے آپ کو تعویذ دیں گے، جا کے ہم قبر میں گاڑیں گے، پھر قبر سے کوئی مردہ نکلے گا. وہ کہ کس قسم کے تعویذ ہوتے ہیں، رات کو قبرستان میں دباتے ہیں اور پھر اس کا حصہ نکال کے ادھر کر دیتے ہیں، فلاں کر. میں نے کہا بھائیو، نبی پاک سنت سے بڑا کوئی تعویذ ہے؟ بڑا اس سے بڑا کوئی تعویذ ہے؟ اس سے بڑی کوئی حفاظت ہے؟ میں تمہیں ایک عادت شریف بتاتا ہوں، اس کو صرف 2 ہفتے تو استعمال کر کے دیکھ. بشک تیری بیوی نہ مانے، لیکن میری طرف سے پیغام دے دینا، تمہارا گھر بچ جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کر؟ میں کہ جب بھی آپس میں ہو تو وعدہ کر لو کہ ہم ایک دوسرے کو نرمی سے بات سمجھائیں گے. بولے سبحان اللہ. کوئی بھی بات ہو، تیری مزاج کی کتنی خلاف ہو، جو مزاج کو خراب کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو مزاج کو نرم کرتا ہے وہ سنت ہوتی ہے.
تو نے کیا کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی سطح پہ ہو جائے، دین کی بات ہو، کچھ بھی ہو، تو نے نرمی سے بات کرنی ہے. کہتا ٹھیک ہے پودا ہو گیا. میں نے کہا میرا پیغام ان کو دے دینا، میں نے اس کو ٹیلی فون پہ میں بھی سمجھا دیتا ہوں. کہتی آپ سمجھا دیں. میں کہا سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا میری بہن بس میری ایک بات مان جاؤ، تمہارا گھر بہت برباد ہے، کوئی تعویذ میں گئی میری بات کوئی وظیفہ کچھ نہیں، کہ تو اپنے خاوند سے صرف جب بھی کوئی بات ہو اسے آرام سے سمجھانا. 2 ہفتے کام کر لو، اس کے بعد جو چاہے کرنا. اوئے ہے 2 ہفتے کے بعد دعائیں دیتے دونوں الحمدللہ. کہتی ہم تو ایسے ہوا کہ اس دن سے ہم جیسے جنت کے اندر ہیں. اتنی محبت بڑھ گئی ہماری کہ جہاں طلاق تک دعوت تھی. جب ہم نے ایک دوسرے کو اگنور کرنا شروع کیا، سختی کو ختم کیا، اپنے آپ کو روکا، اپنے نفس کو روکا، اور سوچا اس پہ غصہ کیا کرنا، اس کو پیار سے سمجھا دیا. یہ کیوں نہ فلان ہوا، ہو جائے گا، میں آپ کو بھی کر دیتا ہوں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے خود دیکھا ایک آدمی کو، تو اس کی بیوی بیٹھی تھی، تو کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اس کو کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے ادھر کر لو، وہاں پھر ٹوائلٹ بڑا نہیں، میں رکوں گا راستے کے اندر. یہ وہ بڑی سختی میں اس نے کہا خامد ہے. تو میں نے دیکھا کمال. اب دیکھیں بیوی کیا کرتی ہے. بیوی کہتی ہے نہیں آپ دیکھیں ایسے غصہ نہیں کرتے، یہ تو ایک فطرتی چیز ہوتی ہے، اس میں انسان کیا کرے. اب دیکھیں میں مجبور تو نہیں ہوں، آپ تو ویسے ناراض ہو جاتے ہیں، اس بات میں غصہ ہوتے ہیں، وہیں ٹھنڈا ہو کے کہتے نہیں کوئی بات نہیں چلتے ہیں. سبحان اللہ، کیا سنت ہے الحمدللہ. تو میرے بھائیو، یہ نرمی، کلام کی نرمی، مزاج کی نرمی انسان کو تو ایک بہت بڑا آدمی بنا دیتی ہے. اللہ والوں کی آپ ایک بات تو دیکھیں کہ جب کسی کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد بھی وہ ان سے معافی مانگتے ہیں. غلطی مرید کی ہے، حضرت سیکھا غلطی مرید کی ہوتی تھی، اور اس کو سمجھانے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں، مجھے معاف کرنا، ناراض نہ ہونا مجھ سے. آپ بھائی دیکھیں ناراض نہ ہو جائے، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اور اتنی بڑی جہنم سے بچا رہے ہیں، اور معافی وہ مانگ رہے ہیں، مجھے معاف کر دینا بھائی، مجھے، میں آپ کو دل توڑ رہا ہوں، مجھے معاف. کئی دفعہ معافی مانگتا ہے وہ اللہ والا اس سے. کیا مرید، کہاں شیخ کا درجہ مجھے پتا ہے، اس کا معافی مانگنے کو لگتا ہے. لیکن کس قدر نرمی ہے کہ بتا بھی رہے ہیں، اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ناراض نہ ہونا، دل نہ دکھ جائے، کہ تکلیف نہ ہو جائے. کیا انسان ہوا ہے مجھے پتا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی شان. یہ ہوتی ہے. کوئی نہیں شمارا کہ بھئی یہ تو اتنا چھوٹا آدمی میرا مرید ہے، میں اسی کو تو معافی مانگوں، حالانکہ ہے بھی غلط. وہ شیخ جھک رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، کئی دفعہ معافی مانگ رہا ہے. اس سے عادت ڈالیں ان چیزوں کی. ہم یہ ذکر کے اثرات ہیں انسان کے دل پہ ہو جائے تو کیوں اپنے معاشرے کو برباد کرتے ہیں. چند صوفی بھی الحمدللہ یہ کام کر جائیں تو آپ کا ہمارا معاشرہ سمجھنا شروع ہو جائے گا. جب بھی ایسے موقع ہے فوراً اختیار کریں کہ نبی سنت اس میں کیا ہے، نرمی اختیار کریں، دھیمے لفظ استعمال کریں، تھوڑے لفظ استعمال کریں، برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. یہ بہت بڑی شانتی ہے. ایک آخری بات بتاتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ جان فرماتے ہیں. اس کو کتنی مطلب حدیث ہوگی. آپ سن تشریف لے جا رہے ہیں، چادر آپ نے اڑی ہوئی جیسے آپ کی عادت مبارک تھی گلے میں ایسے، تو ایک عرابی ہے بدو ہوتے نا آدمی، آ کے اس نے چادر گھسیٹی کے لپیٹی، اتنی دور سے لپیٹی کہ انسکتی میری چیخیں چھوڑ گئی. آپ سن کی گردن زخمی ہو گئی، نشان پڑ گیا گردن پر. وہ کھینچ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا میرا بھائی حصہ لکھا ہے آپ کے مال میں، یہ آپ سب دے دیا آپ نے لوگوں کو. مال مانگ رہا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول سے. بدو یہ دکھانا تھا دنیا کو. آپ نے وہاں کیا کیا؟ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں حیران ہو گیا کہ جب آپ کا چہرہ جو یہاں نشان لگے ہوئے چھل گیا، جب آپ نے چہرہ موڑا تو ایسی پیاری مسکراہٹ تھی آپ کے چہرے پر، پیاری مسکراہٹ تھی. کہتے ہیں انس جلدی دے دو نا، اس کا حصہ بھی دے دو بھائی. تو میرا دل تو نہیں کیا، لیکن میں نے اس کا حصہ اس کو دے دیا. دیکھیں یہ سنت نبی، یہ اوصاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ دین حقیقت میں بتائیں. سارا دین اسی سے پہلے اللہ نبی کا پورا دین سے پہلے. آپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے جنگ کرو، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، کبھی نہیں کہا زندگی میں. کہو میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں گردن اڑانا چاہتا ہوں، تمہیں مارنا چاہتا ہوں، کبھی نہیں کہا. بلکہ کیسی کیسی مثالیں، جب قیدی بھی آ جاتے تو آپ قیدی کی وجہ سے تو سوتے نہیں تھے ساری رات، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ذکر شکر کی توفیق دیے، دل کو سنوارنے کی توفیق اللہ پاک دیتا ہے. تو ہمیں نبی ہم سنتوں سے محبت اور آپ کی عادات شریف اپنی زندگی میں اتاریں، اور کسی سنت کو چھوٹا نہ سمجھیں. بہت بڑا پیغام دیتی ہے سنت. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.